دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے والا دورہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا دورہ قازقستان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ غزہ میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ صدر قازقستان کے لیے نشان پاکستان اعزاز قریبی تعلقات کی عکاسی ہے۔ صدر قازقستان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان ایک قابل اعتماد شراکت دار، مشترکہ اقدار اور روایات کے امین ہے۔ مشترکہ معاہدے معاشی، ثقافتی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو پاکستان اور قازقستان متعدد شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان مشترکہ اعلامیے پر دستخط، کانکنی، پیٹرولیم اور میری ٹائم شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ، قیدیوں کے تبادلے، ٹرانزٹ ٹریڈ اور کسٹمز میں تعاون کے معاہدے طے، ریلوے کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط، دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری فروغ دینے پر دونوں ممالک کا قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم ہاؤس میں صدر قازقستان کے اعزاز میں استقبالیہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، دونوں رہنماؤں کا مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے صدر قازقستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، صدر قازقستان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا، دونوں رہنماؤں نے کابینہ ارکان کا تعارف کروایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان نے اسلام آباد میں اسپورٹس سینٹر دوستیک کا افتتاح کیا، پاکستان قازقستان اسپورٹس تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں نے تعلیمی تعاون کے لیے 3 سینٹرز کی یادگاری تختیوں کی نقاب کشائی کی، جامعات اور طلباء کے درمیان تعاون فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر سے ملاقات، دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا، خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا، پاکستان قازقستان تجارت، سرمایہ کاری اور رابطہ کاری کے فروغ پر اتفاق، وسطی ایشیا سے پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی اور ریلوے اور روڈ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشمیر پر تاریخی اور پرعزم کردار، گزشتہ سال یوم یکجہتی کشمیر پر مظفر آباد میں پاکستان کا موقف دہرایا، پاکستان عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا، بھارت کو دو ٹوک پیغام، فیلڈ مارشل نے اپنے پیغام میں کہا کشمیر کے لیے مزید 10 جنگیں لڑنے سے دریغ نہیں کریں گے، پاکستانی افواج کی شاندار فتح دنیا بھر نے تسلیم۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی کمبوڈیا کے بادشاہ نوردوم سیہومانئی سے ملاقات، پاکستان اور کمبوڈیا کے دو طرفہ تعلقات اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق، پارلیمانی تعاون، تجارتی روابط اور علاقائی رابطہ کاری بڑھانے پر زور، 2016 کے پاک کمبوڈیا پارلیمانی معاہدے پر عمل درآمد کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی، گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے فروغ پر دونوں ممالک کا اتفاق۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، پاک ایران تعلقات، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، ایرانی سفیر نے پاکستان کے رہنماؤں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا، محمد نواز شریف کو پاکستان کا محافظ اور خطے میں قیادت کے لیے ستون قرار دیا۔ گٹر کے ڈھکن چوری، خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے سخت قانون، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ملزمان کو 1 سے 10 سال قید اور لاکھوں روپے جرمانے کی سزا ہوگی، اگر کسی کی جان گٹر میں گرنے سے گئی تو ذمہ داروں پر بھاری جرمانہ بھی ہوگا۔ لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب خاتون اور بچی سیوریج لائن میں گر گئی، سرگودا میں بھی بچی سیوریج نالے میں گرنے کے بعد بروقت ریسکیو کر لیا گیا، نیا قانون شہری حفاظت اور حادثات کی روک تھام کے لیے لاگو ہوگا۔ لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور اور گڈی فروخت، کائٹ ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو مارکیٹس 5 لاکھ سے زائد پتنگیں فروخت کی گئی، پشاور کے قدیم یکاتوت بازار میں پتنگوں کی درجنوں دکانیں قائم، پنجاب کے کاریگر روزانہ گڈیاں اور پتنگیں تیار کر رہے ہیں، معیاری، خوبصورت اور سستے داموں پتنگیں لاہور اور دیگر شہروں کو بھیجی جا رہی ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اندرون شہر دورہ، موچی گیٹ اور گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بازاروں میں کیوارا کوڈڈ پتنگوں اور ڈور کے سائز اور حفاظت کا معائنہ کیا۔ بسنت کے دوران شہریوں کی حفاظت، ٹریفک روٹس اور متبادل راستوں کی منصوبہ بندی کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیرو پولیو مشن کے تحت ضلعی انسداد پولیو مہم جاری۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی زیر صدارت اجلاس میں مہم کا جائزہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، سی ای او ہیلتھ، تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور عالمی ادارہ صحت کے نمائندگان شریک۔ مہم کے دوسرے روز 4,74,013 بچوں کو حفاظتی خطرے پلائے گئے۔ ملک بھر میں شب برات نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مساجد اور گھروں میں نوافل، قرآن خوانی اور خصوصی عبادات کا اہتمام۔ ملک و قوم کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستانوں کا رخ کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا رات گئے قبرستانوں کا دورہ، خصوصی دعا کی۔ علماء کرام کا کہنا ہے شب برات بے شمار فضائل کی حامل رات ہے۔ بلوچستان میں 31 جنوری کو سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نوش کی ماریا شمون کا بھارتی پراکسی فتنال ہندوستان کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا، فتنال ہندوستان نے ڈپٹی کمشنر نوش کی محمد حسین اور ان کے اہل خانہ کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردوں کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فوج اور ایف سی نے مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ رہ کر محفوظ واپسی یقینی بنائی۔ بلوچستان سے عبورِ صوبہ اور دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس 5ویں روز بھی معطل۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے بولان میل سروس معطل۔ انٹرنیٹ سروس 5 روز سے بند ہونے سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انٹرنیٹ اور ٹرین سروس سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر معطل کی گئی۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا 10 رکنی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اجے بانگا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈوکری کے گوٹھ بہاول جت کا دورہ، سیلاب متاثرین کے گھروں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر نو جاری۔ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سب سے بڑا مسئلہ ویکسین ہے۔ عوام کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین بنیادی کڑی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ کہا، بچوں کو 13 بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے۔ شعبہ صحت کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو 2031 تک ہر قسم کی ویکسین خود خریدنی پڑے گی۔ مصطفیٰ کمال نے زور دیا کہ پاکستان کو سک کیئر سے ہیلتھ کیئر کی طرف بڑھنا ہوگا تاکہ ہر شہری تک صحت کی سہولیات پہنچائی جا سکے۔ ایس آئی ایف سی کی حکمت عملی سے پاکستان کی برآمدات میں تاریخی اضافہ۔ جنوری 2026 میں برآمدات پہلی بار $3 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ درآمدات میں کمی سے تجارتی خسارہ نمایاں طور پر محدود ہوا۔ ٹیکسٹائل اور ویلیو ایڈز شعبوں کی برآمدات میں مضبوط بہتری دیکھی گئی۔ مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں مجموعی برآمدات $18 ارب ریکارڈ کی گئیں۔ مکہ مکرمہ کے حرا ثقافتی محلے میں قرآن کریم میوزیم میں 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھنے والے نایاب پارہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ قرآنی پارہ 25ویں پارے پر مشتمل 15ویں صدی عیسوی میں تحریر ہوا۔ نسخہ بالاد شام میں نفیس خط نسخ اور دیدہ زیب زرعی آرائش کے ساتھ تیار کیا گیا۔ لفظ جلالہ کو سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا، جو اسلامی خطاطی میں اعلیٰ مثال ہے۔ ایران نے امریکہ کو مذاکرات ترکیہ سے عمان منتقل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ واشنگٹن کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں تہران کی بڑی سفارتی کامیابی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران درخواست پر ٹرمپ انتظامیہ کا اہم فیصلہ۔
ایران امریکہ دو طرفہ مذاکرات اب جمعے کو عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے۔ مذاکرات کی منتقلی خطے میں سفارتی سرگرمیوں میں اہم پیش رفت